السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویسے تو ہمارا اسلام اس طریقے کے واقعات سے بھرا پڑا ہے، لیکن آج ہم ایک ایسے واقعہ پر نظر ڈالیں گے جس سے قتل کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لہوات سے، جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اکلیمہ سے، جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا۔ قابیل نے اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہے۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانہ میں جو قربانی مقبول ہوئی تھی، آسمان سے وہ ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس لیے یہ میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ عز و جل کا کام ہے، وہ متی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھے قوی توانا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قتل کرنے کا گناہ تیرا گناہ، یعنی اس سے پہلے جو تو نے والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں قسم گناہ کے تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو اس کی ہو جائے۔ قابیل کی تمام گفتگو کے بعد حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا، چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کا کیا کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا، پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کھید رہا تھا، چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھرید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی دبا دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ قرآن پاک میں ترجمہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کھرید رہا تھا کہ وہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے۔
کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ وہ پچھتانے سے ہو گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جو سب سے پہلے جرائم ان میں سے ایک قتل تھا، اور دوسرا یہ کہ حسد بڑی بری چیز ہے، شیطان کو برباد کیا، اور حسد ہی نے دنیا میں قابیل کو تباہ کیا۔ حسد، قتل اور حسن پرستی۔ حسد۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کری گئی، حسد اور بغض، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مونڈ دینا، لیکن دین کو مونڈ دیتی ہے۔ قتل۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان اموال میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ حسن پرستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 3 گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔